بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے یہ الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھی جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے ہٹا نہ سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے جاتے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہو۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے ہجر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے نہ بجھ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا، یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا اور اسے شہید ہو گئی۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہیں ظالم کی وجہ سے حضرت عمار کے والد یاسر بھی شہید ہو گئے۔ اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا اور دوسرا کیکان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو کفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس یہ تو پھر عام جادو ہے، اس کا سب پر اثر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نازل فرمائی، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی اور معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔
मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नजर नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया था। इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने कहा कि अगर वाकई आप नबी हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादियां फैलकर बस जाएं, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दें जैसे शाम और इराक में हैं, और हमारे बाप दादाओं को दोबारा जिंदा करा के दिखाएं। इन दोबारा जिंदा होने वालों में कुस्सा बिन कलाब जरूर हों, इसलिए कि वो नहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग था। हम इससे पूछेंगे आप जो कहते हैं सच है या झूठ है। अगर हमारे इन बुजुर्गों ने आपकी तस्दीक दी और आपने हमारे ये मुतालिबात पूरे कर दिए तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि आप वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है जैसा कि आप दावा करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो। मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।